باب نمبر 74 قربانی کے جانور پر سوار ہونا۔ حدیث نمبر 2801 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قربانی کا جانور لے کر جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے دوسری یا تیسری بار میں فرمایا تیرا برا ہو اس پر سوار ہو جا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2802 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قربانی کا جانور لے کر جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے پھر عرض کیا یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے چوتھی بار فرمایا تیرا برا ہو اس پر سوار ہو جا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 75 جس سے چلنا مشکل ہو جائے تو وہ قربانی کے جانور پر سوار ہو جائے۔ حدیث نمبر 2803 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قربانی کا جانور ہانکتے ہوئے دیکھا۔ چل چل کر وہ تھک گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا کھاوا وہ قربانی کا جانور ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 76 بھلے اور معروف طریقے سے قربانی کے جانور پر سواری کرنا۔ حدیث نمبر 2804 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے قربانی کے جانور پر بیٹھنے کے متعلق سوال کرتے ہوئے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس پر بھلے اور معروف طریقے سے سواری کر جب کہ تو اس کا ضرورت مند ہو جائے حتیٰ کہ تجھے کوئی اور سواری مل جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 77 جو شخص قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہ جائے اس کے لیے حج کو عمرہ سے فسخ کرنے کی اباحت۔ حدیث نمبر 2805 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہم محض حج کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پس جب ہم مکہ پہنچے تو بیت اللہ کا طواف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جو کہ قربانی کا جانور ساتھ نہ لایا ہو وہ احرام کھول دے۔ تو جو قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا تھا اس نے احرام کھول دیا۔ آپ کی ازواج مطہرات ہدی ساتھ نہیں لائی تھی پس انہوں نے بھی احرام کھول دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا مجھے حیض آ گیا اور میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا۔ جب وادی محسب کی رات آئی تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو حج اور عمرے کے ساتھ واپس جائیں گے اور میں صرف حج کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم مکہ آئے تھے تو کیا تم نے طواف نہیں کیا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم جاؤ اور عمرے کا احرام باندھو پھر ہمیں فلاں اور فلاں جگہ آ کر ملنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2806 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محض حج کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ جب ہم مکہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور ہو تو وہ اپنے احرام کی حالت پر قائم رہے اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ عمرہ کر کے احرام کھول دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2807 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے خالص حج کے لیے احرام باندھا۔ آپ کے ساتھ کسی اور نے اس کا احرام نہ باندھا تھا۔ ہم ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو مکہ پہنچے تھے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا تو
فرمایا احرام کھول دو، اسے عمرہ بنا لو۔ آپ کو ہمارے حوالے سے یہ خبر پہنچی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ عرفہ جانے میں صرف 5 دن باقی رہ گئے ہیں۔ آپ نے ہمیں احرام کھولنے کا حکم فرمایا ہے، پس ہم منا کی طرف جائیں گے تو ہماری شرمگاہوں سے منی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو فرمایا تم نے جو کہا ہے مجھے اس کی خبر مل چکی ہے، بے شک میں تم سب سے زیادہ نیک اور متقی ہوں۔ اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں احرام کھول دیتا، اور جس چیز کا مجھے بعد میں علم ہوا اگر مجھے پہلے علم ہو جاتا تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا۔ راوی نے بیان کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ یمن سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کس کا احرام باندھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہدی دو اور اپنی اس حالت احرام ہی میں رہو۔ سراقہ بن مالک بن جعشم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں ہمارا یہ عمرہ ہمارے اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ نے فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 74 قربانی کے جانور پر سوار ہونا۔ حدیث نمبر 2801 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قربانی کا جانور لے کر جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے دوسری یا تیسری بار میں فرمایا تیرا بھرا ہو، اس پر سوار ہو جا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2802 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قربانی کا جانور لے کر جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے پھر عرض کیا یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے چوتھی بار فرمایا تیرا برا ہو، اس پر سوار ہو جا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 75 جس سے چلنا مشکل ہو جائے تو وہ قربانی کے جانور پر سوار ہو جائے۔ حدیث نمبر 2803 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قربانی کا جانور ہانکتے ہوئے دیکھا۔ چل چل کر وہ تھک گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا، کھاوا وہ قربانی کا جانور ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 76 بھلے اور معروف طریقے سے قربانی کے جانور پر سواری کرنا۔ حدیث نمبر 2804 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے قربانی کے جانور پر بیٹھنے کے متعلق سوال کرتے ہوئے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس پر بھلے اور معروف طریقے سے سواری کر جبکہ تو اس کا ضرورت مند ہو جائے حتیٰ کہ تجھے کوئی اور سواری مل جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 77 جو شخص قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہ جائے اس کے لیے حج کو عمرہ سے فسخ کرنے کی اباحت۔ حدیث نمبر 2805 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہم محض حج کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، پس جب ہم مکہ پہنچے تو بیت اللہ کا طواف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جو کہ قربانی کا جانور ساتھ نہ لایا ہو وہ احرام کھول دے، تو جو قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا تھا اس نے احرام کھول دیا۔ آپ کی ازواج مطہرات ہدی ساتھ نہیں لائی تھی،
پس انہوں نے بھی احرام کھول دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا مجھے حیض آ گیا اور میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا۔ جب وادی محسب کی رات آئی تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو حج اور عمرے کے ساتھ واپس جائیں گے اور میں صرف حج کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم مکہ آئے تھے تو کیا تم نے طواف نہیں کیا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم جاؤ اور عمرے کا احرام باندھو، پھر ہمیں فلاں اور فلاں جگہ آ کر ملنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2806 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محض حج کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ جب ہم مکہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور ہو تو وہ اپنے احرام کی حالت پر قائم رہے اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ عمرہ کر کے احرام کھول دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2807 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے خالص حج کے لیے احرام باندھا، آپ کے ساتھ کسی اور نے اس کا احرام نہ باندھا تھا۔ ہم ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو مکہ پہنچے تھے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا تو فرمایا احرام کھول دو، اسے عمرہ بنا لو۔ آپ کو ہمارے حوالے سے یہ خبر پہنچی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ عرفہ جانے میں صرف 5 دن باقی رہ گئے ہیں، آپ نے ہمیں احرام کھولنے کا حکم فرمایا ہے، پس ہم منا کی طرف جائیں گے تو ہماری شرمگاہوں سے منی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو فرمایا تم نے جو کہا ہے مجھے اس کی خبر مل چکی ہے، بے شک میں تم سب سے زیادہ نیک اور متقی ہوں۔ اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں احرام کھول دیتا، اور جس چیز کا مجھے بعد میں علم ہوا اگر مجھے پہلے علم ہو جاتا تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا۔ راوی نے بیان کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ یمن سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کس کا احرام باندھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہدی دو اور اپنی اس حالت احرام ہی میں رہو۔ سراقہ بن مالک بن جعشم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں ہمارا یہ عمرہ ہمارے اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ نے فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2808 سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کیا ہمارا یہ عمرہ ہمارے اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2809 سیدنا سراقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ تمتع کیا، تو ہم نے عرض کیا کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 2810 سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج کو فسخ کرنا ہمارے لیے خاص ہے یا لوگوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ ہمارے لیے خاص ہے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2811 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حج تمتع کے بارے میں مروی ہے انہوں نے فرمایا وہ ہمارے لیے ایک رخصت تھی۔ حکم الحدیث صحیح موقوف۔
حدیث نمبر 2812 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حج تمتع کے بارے میں روایت ہے، انہوں نے فرمایا وہ تمہارے لیے نہیں ہے، نہ تمہارا اس سے کوئی تعلق ہے، وہ تو ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رخصت تھی۔ حکم الحدیث صحیح موقوف۔ حدیث نمبر 2813 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا حج تمتع ہمارے لیے رخصت تھی۔ حکم الحدیث موقوف۔ حدیث نمبر 2814 عبد الرحمن بن ابی شعثہ نے بیان کیا، میں ابراہیم النخعی اور ابراہیم التیمی کے ساتھ تھا، میں نے کہا میں نے اس سال حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے کا قصد کیا ہے، تو ابراہیم نے کہا اگر تمہارے والد ہوتے تو وہ اس کا قصد نہ کرتے۔ ابراہیم التیمی نے اپنے والد کے حوالے سے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا تمتع ہمارے لیے خاص تھا۔ حکم الحدیث صحیح موقوف۔ حدیث نمبر 2815 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا وہ زمانِ جاہلیت میں سمجھتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے، وہ محرم کو صفر بناتے تھے اور کہتے تھے جب اونٹ کا زخم ٹھیک ہو جائے، اس کے بال بڑھ جائے اور سفر گزر جائے تو عمرہ کرنے والے کے لیے عمرہ کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ذو الحجہ کی 4 تاریخ کو حج کا احرام باندھے ہوئے آئے تو آپ نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ اسے عمرہ بنا لے۔ پس یہ ان کے ہاں بہت گھنا تھا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حلال ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام چیزیں حلال ہو گئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2816 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا جبکہ آپ کے اصحاب نے حج کا احرام باندھا، اور آپ نے حکم فرمایا کہ جس کے پاس ہدی نہ ہو تو وہ احرام کھول دے، اور جن کے پاس ہدی نہ تھی ان میں طلحہ بن عبید اللہ اور ایک دوسرے آدمی بھی شامل تھے، پس ان دونوں نے احرام کھول دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2817 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمرہ ہے، ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا، پس جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ مکمل طور پر حلال ہو جائے، پس عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 78 محرم کے لیے کون سا شکار کھانا جائز ہے؟ حدیث نمبر 2818 سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ جب وہ مکہ کے راستے میں تھے تو اپنے اصحاب کے ساتھ پیچھے رہ گئے، وہ حالت احرام میں تھے جبکہ وہ محرم نہیں تھے، انہوں نے ایک گور کھر دیکھا تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ ان کو کوڑا پکڑا دے، پس انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے ان سے نیزہ طلب کیا تو بھی انہوں نے انکار کر دیا، پس انہوں نے اسے پکڑ لیا، پھر اس گوکھر کو حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب نے اسے کھایا اور بعض نے انکار کر دیا، پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اس کے متعلق آپ سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک کھانا تھا، اللہ عز و جل نے وہ تمہیں کھلا دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2819 معاذ بن عبد الرحمن التیمی نے اپنے والد سے روایت کیا، انہوں نے کہا ہم طلحہ ابن عبید اللہ کے ساتھ تھے، ہم احرام باندھے ہوئے تھے، پس ان کی خدمت میں ایک پرندے کا تحفہ بھیجا گیا جبکہ وہ سو رہے تھے،
بس ہم میں سے بعض نے کھا لیا اور بعض نے نہ کھایا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کھانے والوں کی موافقت کی اور فرمایا ہم نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2820 سیدنا البحزی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ارادے سے روانہ ہوئے جبکہ آپ محرم تھے، حتیٰ کہ جب وہ روحا کے مقام پر تھے تو ایک زخمی گورکھر دیکھا۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ اس کا مالک آ جائے۔ پس بحزی رضی اللہ عنہ آئے، وہ اس کے مالک تھے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس گورکھر کے آپ مالک ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے اسے تمام رفقا سفر میں تقسیم کر دیا، پھر سفر جاری رکھا حتیٰ کہ جب رویسہ اور العرض کے درمیان اصحابہ کے مقام پر تھے، ایک ہرن اپنا سر جھکائے سائے میں کھڑا تھا، اس میں ایک تیر پیوست تھا۔ پس اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم فرمایا کہ وہ اس کے پاس کھڑا ہو، لوگوں میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے حتیٰ کہ وہ اس سے آگے بڑھ جائے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 79 محرم کے لیے کون سا شکار کھانا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2821 سیدنا صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا یا ودان کے مقام پر تھے کہ میں نے آپ کی خدمت میں گورکھر کا ہدیہ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کے آثار دیکھے تو فرمایا ہم نے اسے صرف اس لیے تمہیں واپس کر دیا ہے کہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2822 سیدنا صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ ودان کے مقام پر تھے تو آپ نے ایک گورکھر دیکھا، آپ نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا ہم حالت احرام میں ہیں، ہم شکار نہیں کھاتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2823 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے زید بن ارقم سے کہا تم کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا گیا شکار کے جانور کا ایک ٹکڑا، آپ نے قبول نہ کیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2824 عطا سے روایت ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ آئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں یاد دلانے کے لیے ان سے پوچھا آپ نے مجھے کس طرح اس شکار کے گوشت کے متعلق خبر دی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ پیش کیا گیا تھا جبکہ آپ محرم تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ایک آدمی نے شکار کے گوشت کا ایک عضو آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا تو آپ نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا ہم نہیں کھاتے اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2825 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا سیدنا صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گورکھر کی ٹانگ ران بھیجی، اسے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے جبکہ آپ محرم تھے اور قدید کے مقام پر تھے تو آپ نے اسے واپس کروا دیا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2826 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گورکھر کا ہدیہ بھیجا جبکہ آپ محرم تھے تو آپ نے اسے واپس کر دیا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔
باب نمبر 80 جب محرم شکار دیکھ کر ہنس دے جسے وہ شخص جو کہ محرم نہیں شکار کے متعلق سمجھ جائے وہ اسے مار ڈالے تو کیا وہ محرم اسے کھائے گا یا نہیں؟ حکم حدیث نمبر 2827۔ عبداللہ بن ابی قتادہ نے بیان کیا صلح حدیبیہ کے سال میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے تو آپ کے اصحاب نے احرام باندھا جبکہ انہوں نے احرام نہ باندھا۔ پس اس اثنا میں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ میں نے دیکھا تو ایک گورکھر تھا، پس میں نے اس پر حملہ کیا اور ان سے مدد طلب کی تو انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ پس ہم نے اس کا کچھ گوشت کھایا اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں دور نہ رہ جائے۔ پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، میں کبھی اپنے گھوڑے کو تیز کر دیتا اور کبھی آہستہ۔ پس رات گئے میں غفار قبیلے کے ایک شخص سے ملا تو میں نے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں چھوڑا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کو سقیہ کے مقام پر آرام کرتے ہوئے چھوڑا ہے۔ پس میں نے آپ سے ملاقات کی تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب آپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتے ہیں اور انہیں اندیشہ ہے کہ وہ آپ سے بہت پیچھے نہ رہ جائے، آپ ان کا انتظار فرما لیں۔ آپ نے ان کا انتظار فرمایا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک گورکھر شکار کیا تھا، اس کا کچھ حصہ میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا آؤ اور کھاؤ جبکہ وہ ساری احرام باندھے ہوئے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2828۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میرے علاوہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ پس میں نے گورکھر کا شکار کیا اور اس میں سے کچھ اپنے ساتھیوں کو کھلایا جبکہ وہ محرم تھے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس اس کا کچھ بچا ہوا گوشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھاؤ جبکہ وہ محرم تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 81 جب محرم شکار کی طرف اشارہ کرے اور حلال اسے مار ڈالے۔ حدیث نمبر 2829۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی سفر میں تھے، ان میں سے کچھ محرم تھے اور کچھ محرم نہیں تھے۔ انہوں نے بیان کیا میں نے ایک گورکھر دیکھا تو میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنا نیزہ پکڑا اور ان سے مدد طلب کی تو انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ پس میں نے ان میں سے کسی سے کوڑا چھینا تو میں نے اس گورکھر پر حملہ کیا اور اس کا شکار کر لیا۔ پس انہوں نے اس میں سے کھایا اور انہیں ڈر بھی تھا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اشارہ کیا یا مدد کی تھی؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس کھاؤ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2830۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حالت احرام میں تمہارے لیے خشکی کا شکار حلال ہے جبکہ تم نے اس کا شکار نہ کیا ہو اور نہ تمہارے لیے شکار کیا گیا ہو۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 82 محرم کون کون سے جانور مار سکتا ہے؟ کاٹ کھانے والا کتا مار سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2832۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں محرم پر کوئی گناہ نہیں، کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹ کھانے والا کتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 83 سانپ کو مارنا۔ حدیث نمبر 2832۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جنہیں احرام والا شخص مار سکتا ہے، سانپ، چوہا، چیل، چت کبرا، داغ دبوں والا کوا اور کاٹ کھانے والا کتا۔ حکم الحدیث صحیح۔
باب نمبر 84 چوہے کو مارنا۔ حدیث نمبر 2833 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام والے شخص کو 5 جانور مارنے کی اجازت دی ہے: کوا، چیل، چوہا، کاٹ کھانے والا کتا اور بچھو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 85 چپکلی کو مارنا۔ حدیث نمبر 2834 سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ایک عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ انہوں نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس چپکلی کو مارنے کے لیے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی کہ اس جانور کے علاوہ تمام چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھا رہی تھی، بس آپ نے اسے قتل کرنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے، اور آپ نے 2 نقطوں والے اور دم کٹے سانپوں کے علاوہ دیگر سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ وہ دونوں قسم کے سانپ بینائی ختم کر دیتے ہیں اور خواتین کے حمل گرا دیتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر باب نمبر 86 بچھو کو مارنا۔ حدیث نمبر 2835 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے جانور ہیں جنہیں حالت احرام میں مار ڈالنے والے شخص پر کوئی گناہ نہیں: چیل، کوا، کاٹ کھانے والا کتا، بچھو اور کوا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 87 چیل کو مارنا۔ حدیث نمبر 2836 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم حالت احرام میں ہوں تو ہم کون سے جانور مار سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جنہیں مار ڈالنے میں کوئی گناہ نہیں: چیل، کوا، چوہا، بچھو اور کاٹ کھانے والا کتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 88 کوے کو مارنا۔ حدیث نمبر 2837 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ احرام والا شخص کس جانور کو مار سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچھو، چوہا، چیل، کوا اور کاٹ کھانے والا کتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2838 سیدنا ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے جانور ہیں جو انہیں حالت احرام میں حرم میں مار ڈالے اس پر کوئی گناہ نہیں: چوہا، چیل، کوا، سانپ اور کاٹ کھانے والا کتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 89 احرام والا شخص کے جانور کو نہیں مار سکتا۔ حدیث نمبر 2839 ابن ابی عمار نے بیان کیا میں نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے لکڑ بجو کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اسے کھانے کا مجھے حکم فرمایا۔ میں نے کہا کیا وہ شکار ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کیا آپ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 90 احرام والا شخص نکاح کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2840 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا جبکہ آپ احرام میں تھے۔ حکم الحدیث شاذ یعنی ضعیف۔ حدیث نمبر 2841 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں نکاح کیا۔ حکم الحدیث شاذ۔ حدیث نمبر 2842 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی جبکہ وہ دونوں احرام کی حالت میں تھے۔ حکم الحدیث شاذ۔ حدیث نمبر 2843 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی جبکہ آپ احرام میں تھے۔ حکم الحدیث شاذ۔ حدیث نمبر 2844 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی جبکہ آپ حالت احرام میں تھے۔ دراصل حضرت عبداللہ بن عباس کو اس نکاح کا علم حالت احرام میں ہوا جبکہ نکاح پہلے ہو چکا تھا جس طرح آئندہ روایت میں وضاحت ہے۔ حکم الحدیث شاذ۔ باب نمبر 91 احرام والے شخص کو شادی کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 2845
5 سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام والا شخص نکاح کر سکتا ہے، نہ پیغام نکاح دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کا نکاح کر سکتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2846 سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے منع فرمایا کہ احرام والا شخص نکاح کرے یا کسی دوسرے کا نکاح کرے یا پیغام نکاح بھیجے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2847 نبیہ بن نمیہ یا نبی بن وہب نے بیان کیا عمر بن عبداللہ بن معمر نے ابان بن عثمان کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کیا احرام والا شخص نکاح کر سکتا ہے؟ تو ابا نے کہا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام والا شخص نکاح کرے نہ پیغام نکاح بھیجے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 92 احرام والے شخص کا پچھنے لگوانا۔ حدیث نمبر 2848 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائی جبکہ آپ احرام کی حالت میں تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2849 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائی جبکہ آپ احرام کی حالت میں تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2850 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائی جبکہ آپ احرام میں تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔